جو یہ تھا وہ تھا 5 سینسز انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل۔ ایکسٹرنل تو ہم سارے جانتے ہی ہیں، سائٹ، ہیئرنگ، ٹچ، ٹیسٹ اور اسمیل۔ اور وہ جو ہمارے اندر جاتی ہیں تو ذہن میں ایک کامن سینس ویلی اس کی ہم نے، وہ پھر یہاں کا ڈیٹا جو ہے وہ خیال بن کر ذہن میں محفوظ ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے خیال ذہن میں ان چیزوں کی ایبسنس میں ہمارے کام آتے ہیں۔ پھر ہمارے ذہن کی ایک صلاحیت ہے کہ جو ان خیالات کو جوڑ سکتی ہے آپس میں، ان کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتی ہے، وہ امیجینیشن کی پاور ہوتی ہے جسے ہم متخیلہ کہتے ہیں۔ وہاں سے یہ ڈیٹا جو ہے یہ خاص قسم کی کچھ پسند، ناپسند، اچھی فیلنگ، بری فیلنگ، اس طرح کی ایک شکل میں ہمارے ذہن کی اگلی ایک کیپیسٹی ہے جسے فینٹیسی یا جسے ہم اردو میں وہم کہتے ہیں۔ تیسری اور چوتھی یہ ہوتی ہے، اور آخری جو ہے حافظہ یا میموری۔ اس کو ہم نے کچھ تھوڑا بہت ایکسپلین کیا تھا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں یا کبھی بیٹھے بیٹھے کوئی چیزیں ریویل ہوتی ہیں، بہت سے ایکسپیرئنس ہوتے ہیں۔ ہماری جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں اختلافات کی نوعیت جو ہوتی ہے وہ عام طور پر دلائل کی بنیاد پہ کم اور ان کی فیلنگ کی بنیاد پہ زیادہ ہوتی ہے۔ فیلنگ سٹرونگ ہوتی ہیں، فیلنگ جو ہیں وہ دلائل، بہرحال ہونا تو یہی چاہیے کہ آدمی کے اصل طاقت اس کا دلیل ہی ہونی چاہیے، لیکن بہرحال ہم بہت ساری طاقتوں کا مجموعہ ہیں، تو ان میں جو ہمارا احساس ہے اور ہماری جذبات ہیں یہ بھی ایک قوت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا بحثیں جب طول اختیار کرتی ہیں تو ان میں اصل معاملات یہی پیش آتے ہیں کہ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو بہت وثوق کے ساتھ ایک بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے چاہے اس کے پاس دلائل تھوڑے ہوں، اور ایک گروہ جس کے پاس دلائل ظاہری بہت ہوتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہنچ والے ہوتے ہیں، کم دلائل والے ہوتے ہیں لیکن فیلنگ سٹرونگ والے ہوتے ہیں، ان کی کئی باتیں درست نکل آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسانی تجربات پر ہیں۔ چاہے آدمی جو ہے بنیادی طور پر دلائل ہی کا پابند ہے، دلائل ہی اس کا مین کورس ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود زندگی ہے تو یہ صرف دلائل پہ چلتی نہیں ہے، چلنی چاہیے۔ ویسے ہم وہاں ہیں جہاں ربط و کشش سے کام چلتا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی گنجائش بہت کم ہے، تو ہم اکثر اپنی زندگی میں ربط و کشش کے مارے لوگ ہیں۔ تو ان لیکچرز کا مقصد ان دونوں قوتوں کے درمیان توازن کہاں پایا جاتا ہے، اور ہمیں دلائل کی قوت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ انسانی شخصیت کو بھی سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایسا ایک طاقتور محرک ہے جو ہماری زندگی کا، ذاتی زندگی کا بھی رخ موڑتا ہے، ہماری گروہی زندگی کے بہت بڑے بڑے فیصلے محض جو عوامی جذبات ہوتے ہیں یا دوسروں کے جذبات، ان کی وجہ سے موڑنے بھی پڑتے ہیں، چھوڑنے بھی پڑتے ہیں اور ان کو بدلنا بھی پڑتا ہے، اور سمجھداری یہی ہے کہ ان کو بھی ایک بطور مضبوط دلیل کے پہلے ہی سے اپنے ڈیٹے میں رکھنا چاہیے۔ تو اکثر غلطی یہی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو علم اور عقل کی بنیاد پر بہت ساؤنڈ محسوس کرتے ہوئے دوسروں کے جذبات کا خیال نہیں رکھتا، اس کی وجہ سے بہت لمبی چوڑی گڑبڑ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہسٹری کی باتیں ہیں۔ تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ آدمی پورے کا پورا جو ہے اس میں اس کی فینٹسیز بھی ہیں، اس میں اس کی میموریز بھی ہیں، اس میں امیجینیشن بھی ہے اس کی، یہ بھی انسان کی ایک جہت ہے۔ تو اب ہم
اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ دائرہ جو میں نے بنایا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھنے کے لیے 2-3 باتوں کی بنیاد ہے۔ ایک تو یہ مٹیریل ورلڈ ہے جو ہم دیکھتے ہیں اپنے، اس کے لیے ہمارے 5 سینسز آؤٹر جو ہیں یہ کام کرتے ہیں۔ دوسری وہ ہماری جسے سول کہتے ہیں، اسپرٹ کہتے ہیں، اس کے بارے میں کویشچن، تو وہ ہماری زندگی گزری ہے ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ابھی روح ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ جسم کے ایلیمنٹس کے مجموعے کا نام ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بالکل دوسری سائیڈ والوں کے پاس بھی جسم کے بارے میں وہی سوالات ہیں، وہ کہتے ہیں جسم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو بالکل ان کے بھی دلائل ویسے کے ویسے۔ لہٰذا اس لمبے چوڑے مسئلے میں الجھنے کی بجائے ہم سیدھے سیدھے چلتے ہیں۔ ایک ایسی ورڈ ہے جسے انٹرمیڈیٹ ورڈ کہتے ہیں، بس اس کا تھوڑا سا تعارف کروانا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ڈریمز پہ ریویلیشن۔ ڈریم اکثر سونے والی حالت میں جو ہم کوئی چیزیں دیکھتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، ریویلیشن وہ ہوتی ہے جو ہم جاگتے میں بھی کوئی ان نون چیزوں کی معلومات ہمیں ہو جاتی ہے۔ تو ایک انٹرمیڈیٹ ورڈ ہے، اسے اردو میں عالم مثال کہتے ہیں۔ یہ مثل سے نکلا ہے، مثل کا مطلب وہی جو کسی چیز سے ملتی جلتی کوئی چیز ہو۔ یہ اس لیے کہ ایک طرف اس کے مٹیریل ورلڈ ہے، یہ ہمارے ذہن کی صلاحیت ہے، ایک طرف مٹیریل ورلڈ ہے، دوسری طرف اسپرٹ ہے یا اسپریچول ورلڈ ہے۔ مزید ہم اس کو لمبی چوڑی کسی تفصیل میں جائے بغیر ابھی ایسے ہی مان لیتے ہیں کہ ایک اسپریچول ورلڈ ہوتی ہے، مٹیریل ورلڈ ہوتی ہے، اسپریچول ورلڈ۔ اب ان دونوں کا آپس میں لنک جو ہے وہ اس عالم مثال یا اسے انٹرمیڈیٹ ورلڈ کہتے ہیں، انٹرمیڈیٹ ورلڈ۔ عالم ورڈ کو کہتے ہیں، عالم جو ہے وہ اسکالر کو کہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے خواب کہاں سے بنتے ہیں اور ہمیں ان نون کی ریویلیشن کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے جو بہت بڑے دماغ ہیں، جو موجد ہوتے ہیں، انوینٹرز ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے سائنسدان جو تھیریز پرسیو کرتے ہیں، ان میں سے اکثر کا یہی ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے فلیش ہوتا ہے۔ ہینی مین ایک یہ جو ہومیوپیتھی کے موجد کہلاتے ہیں، وہ ڈاکٹر تھا MBBS، اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، ملیریا میں مر گئی۔ وہ اپنے دور کا ملیریا کا سب سے کامیاب ڈاکٹر تھا کہ کبھی اس کا مریض کم ہی ہوتا تھا کہ کوئی مرا ہو، بچ جاتے تھے، لیکن اس کی اپنی بیٹی کو ملیریا ہوا اور وہ اس میں مر گئی۔ یہ انسانی واقعات ہیں، ان سے کسی یعنی آج ہم جو باتیں سیکھ رہے ہیں ان میں ہم جذبات بھی ہیں، انسان کے احساس بھی ہے، انسان کے رشتے بھی ہیں، کیونکہ یہ نکال کے جو ایبسٹریکٹ قسم کی خیال کا پیچھا کرنا ہے، یہ آدمی کو کبھی بھی وارے نہیں کھایا، چاہے اس نے انسانیت کی کچھ خدمت کی ہے، یعنی ایبسٹریکٹ تھنکنگ نے انسانیت کے لیے کچھ کام کیا ہے، لیکن انسانیت کے کل کام ایبسٹریکٹ تھنکنگ نہیں کرتی۔ انسان کے جذبات، احساس ایک زندہ وجود ہے جسے کبھی کھانے کی، کبھی پینے کی، کبھی سردی کی، کبھی گرمی کے کئی مسائل ہوتے ہیں، تو نیری عقل جو ہے وہ اس کو گائیڈ نہیں کرتی، اس کے ساری چیزیں اس کے ساتھ چلائیں تو وہ انسان نارمل چلتا ہے، ادروائز وہ اب نارمل بیہیو کرنے لگتا ہے، پاگل پن دکھاتا ہے۔ تو ہم چل رہے ہیں کہ ریویلیشن کی بات، ہنی مین کی بات کرنے لگا تھا، اب وہ اپنی بیٹی کے غم میں ایک کمرے میں بند ہو گیا، بڑا ڈاکٹر تھا، تو لوگ اسے کہتے رہے کہ چھوڑو یار، ہوتا رہتا ہے دنیا میں۔ وہ کہتا نہیں، یہ دکھ نہیں، بیٹی اللہ تعالیٰ اور بھی دے دے گا، یہ نہیں مسئلہ یہ یار جس چیز کا علاج میں دنیا کا کرتا رہا اور ساری دنیا مجھ سے صحت مند ہوتی رہی، اپنی بیٹی کو ہوا تو مجھ سے علاج نہیں ہوا، تو یہ کوئی امپورٹنٹ بات ہے۔ خیر وہ بہت دن وہاں اندر رہا، پھر اسے ایک دن فلیش، وہ خود کہتا ہے کہ مجھے فلیش ہوا۔ فلیش یہ ہوا کہ جو بیماری کی کوز ہو جسم کے اندر، اگر وہ اس سے پہلے تھوڑی اس جسم میں پہلے ڈال دی جائے، کوز آف دی سکنس،
تھوڑی مقدار میں کمزور کر کے اس میں ڈال دی جائے تو جسم اپنے آپ اس کو امیون سسٹم جو ہے آہستہ آہستہ اس کو کور کرنے کے لیے اپنی صلاحیت پیدا کر لے گا. یہ اسے بیٹھے بیٹھے خیال آیا. یہاں سے اس نے وہ جو کیا کہتے ہیں ہومیوپیتھی طریقہ علاج جو تھا پوری اس کی بنیاد رکھی. اس سے لوگ پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے کچھ سے، وہ کہتے بھائی میں تو دکھ اور غم میں تو مرنے کے لیے ایک کمرے میں بند ہو گیا تھا، تو وہاں فلیش ہوا مجھے. تو اکثر یہ فلیمنگ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہی کہتا رہا. لوگ کہتے تھے کہ آپ نے پینسلین لے جا، وہ کہتا ہے بھائی میں نے نہیں کی، قدرت نے کی ہے. میں جس لیب میں بیٹھا اس کے لیے تجربے کر رہا تھا، اگر وہ ایئر کنڈیشن لیب ہوتی تو کبھی بھی پینسلین ایجاد نہ ہوتی. تو وہ کھڑکیاں تھیں، ہوا آ رہی تھی پڑوسن کی، کوئی کچن سے وہ یہ جو ہوتی ہے فنگس لگ جاتی روٹی کو، یہ اس کا ایک ٹکڑا اڑ کے آیا اور وہ میری وہ اس پہ پڑا سلائیڈ پہ. تو سلائیڈ پہ میں وہ جراثیم کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس پہ پڑا تو وہ جراثیم مرنے شروع ہو گئے، بیکٹیریا مرنا شروع ہو گیا. تو میں نے اس سپور کا پیچھا کیا کہ یار یہ کیا چیز آئی ہے اور یہ کہاں سے آئی ہے. پتہ چلا وہ تو ایک روٹی کو لگی ہوئی فنگس تھی. تو اسے لوگ کہتے رہے کہ یار یہ، وہ کہتا بھائی میں نے نہیں، یہ قدرت نے بنائی ہے. میں تو ایک کھڑکی کھول کے لگا ہوا تھا، مجھے کیا پتہ کہاں سے آئی، وہ اڑ کے آ گئی. اس طرح کی زندگی اصل میں حقائق ایسے ہی ہیں. ان کو اور طرح سے بیان کرنا خشک طریقے سے، وہ پھر زندگی سے کٹ جاتی ہیں چیزیں. زندگی سے جب چیزیں کٹتی ہیں تو وہ انسان کا ایک کام تو کر دیں گی لیکن باقی سارے کام خراب کر دیتی ہیں. اچھا جی، ہم عالم مثال یہ انٹرمیڈیٹ ورلڈ ڈریم اینڈ ریولیشن جو یہ جاگتے میں ہمیں کچھ ان نون چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں. اچھا جی، تو ان کی تھوڑی سی خصوصیات تاکہ ان کا تعارف ہو جائے. اسپریچول ورلڈ، یہ مثال، یہ مٹیریل ورلڈ ہے. مثلا اس میں ایک گلاس ہے پانی کا. عالم مثال یہی تھی تھاٹ جسے ہم نے ادھر پڑھا تھا کہ جب کامن سینس ادھر سامنے چیز ہو تو کام کر رہی ہوتی ہے. جب ہم چیز کو سامنے سے ہٹا دیتے ہیں یا خود اس منظر سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ ایک تھاٹ کی شکل میں ہمارے پاس رہ جاتی ہے. اس وقت اس کا وہ جو باہر سے آئی ہوئی شکل ہے وہ اس وقت نہیں ہوتی، ایک خیال ہوتا ہے. یہ خیال مل کے ہمارے اپنے خیال اور دوسروں کے خیال، وہ اس دن بات ہوئی تھی کہ انسان کا ذہن صرف یہ کوئی ایک ایسا یعنی کوئی گیجٹ نہیں ہے کہ صرف اپنی معلومات لے کے رکھ سکتا ہے. یہ ایمٹ بھی کرتا ہے معلومات اور یہ ریسیو بھی کرتا ہے. یہ ایٹ دی سیم ٹائم ایک ایمیٹر بھی ہے اور ریسیور بھی ہے. ہماری کسی کی کمزور ہوتی ہے ایمیشن، کسی کی ریسیونگ کمزور ہوتی ہے، لیکن اگر اسے بڑھایا جائے تو یہ بڑھ جاتی ہے. یہی جو خیال خوانی اور دوسروں کے خیال پڑھنا اور دوسروں تک اپنے خیالات پہنچانا، ہم ٹیچر لوگوں کو کافی اس کا تجربہ ہوتا ہے کیونکہ آگے سے ہر قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. کئیوں کو بات، لفظ ان کی پہچان ہی نہیں ہوتی، ان کو کسی اور طریقے سے جو ہے وہ یعنی بریک تھرو ان کا کرنا پڑتا ہے. ادروائز وہ کوئی یعنی دیکھنے اور سمجھنے والا کوئی طریقہ ان کو نہیں لگتا، ان کے اندر گھسنا پڑتا ہے. تو کوئی ذاتی تعلق بنانا پڑتا ہے. مثلاً ایسے ہی کسی کو کہیں گے کہ جناب مجھے پانی پلا دیں، وہ جو تعلق بنتا ہے اس کے ذریعے سے ہم اس کی ایجوکیشن کر دیتے ہیں. ادروائز کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سے کوئی عقل کے ذریعے اسے کال کرتے، اس کی عقل جاگتی نہیں ہے. تو ہم نے اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی باتیں پڑھنی ہیں. یہ اسپریچول ورلڈ ہے، مٹیریل ورلڈ ہے. آئیے ان کے درمیان کی ایک دنیا ہے کہ جہاں پہلے چیز مادی ہوتی ہے، اس کے بعد مادی چیز کا تصور ہوتا ہے. بس ابھی یہ روح نہیں ہے. مادی چیز کا تصور جو ہے اس کی لینتھ ویڈتھ بھی ہوتی ہے جیسے مٹیریل چیز کی ہوتی ہے. مٹیریل چیز کی جیسے لینتھ ویڈتھ ہوتی ہے اس کے تصور کی بھی ہوتی ہے. اس کا کلر ہوتا ہے، اس کا بھی ہوتا ہے. سمجھ گئے بات؟ لیکن ایک ہے اس چیز کی حقیقت یعنی اس کی ریالٹی، وہ اس کی اسپریچول حالت ہوتی ہے. وہ اسپریچول حالت میٹا فزیکل حالت ہوتی ہے. اس میں اس کا نہ سائز ہوتا ہے نہ کلر ہوتا ہے. اس چیز کا تصور اپنے فارمولے کے ساتھ ہوتا ہے. مثلاً مثال کے طور پر
پانی آپ دیکھتے ہیں آنکھ سے لیکوڈ فارم میں، عقل کے اندر وہ جائے گا تو وہ کوئی پیاس بجھانے یا اس طرح یا ڈوب جانے کے ایک تصور کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، لیکن اسپریچول ورلڈ میں واٹر جو ہوگا وہ لائف گیونگ ایک چیز ہوگا، یعنی زندگی کی علامت ہوگا۔ تو اس کی وہ شکل جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کی وہ حقیقت جو ذہن محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کے اندر رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے اور بوقت ضرورت اسے کام میں لاتا ہے، اور ایک اس کی وہ حالت جو ہماری فیلنگ والی سطح پہ، یعنی ہم فیلنگ میں واٹر کو فیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ پانی بن جانا۔ ایک ہوتا ہے ٹو نو، ایک ہوتا ہے ٹو ہیو، اور ایک ہوتا ہے ٹو بی، یعنی پانی کیا ہے یہ جاننا، اسی حد تک یہ نالج ہے۔ پانی کا گلاس پاس ہونا، اسے پی لینا، اس سے فائدہ اٹھانا ٹو ہیو ہوتا ہے۔ ایک تیسری سطح ہوتی ہے علم کی جسے ہم ماڈرن لوگ نہیں جانتے، وہ ہے ٹو بی والی، کہ پانی بن جانا۔ انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ یہ کسی بھی چیز پہ فوکس کرتا ہے تو اس کی صلاحیتیں اپنے اندر اس کے لے آتا ہے، اور کسی چیز میں دوسری چیز کی صلاحیتیں ڈالنا چاہتا ہے تو وہ ڈال لیتا ہے، بٹ چونکہ ہماری یہ ایجنسی انیکٹیو رہتی ہے، ہم اسے کام میں نہیں لاتے، بلکہ ایک قسم کا انکار ہے ہمارے ہاں۔ تو ہم نے چونکہ وہ ایک جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، خوشی سے بغیر خوشی کے، تو نو کارہن جسے کہتے ہیں، علم کا ایک بہت بڑا ایریا جو ہے اسے بہت بڑا ایک لوہے کا گیٹ لگا کے بند کیا ہوا ہے، اور اس پہ داخلہ منع لکھا ہوا ہے کہ ادھر جناب وہم ہوتے ہیں، ادھر جناب ہیلوسینیشنز ہیں، ادھر جو ہے نا وہ الجھے ہوئے خیالات ہیں، ادھر جو ہے وہ بے سر و پا باتیں ہوتی ہیں، ادھر بے پر کی اڑائی جاتی۔ وہ میرے خیال میں اگر میں اپنے انداز میں بتاؤں تو ہمارا جو نون ایریا ہے اگر وہ اتنا ہے تو وہ یہ بورڈ سے بھی بڑا ایریا ہے جو ہم نے بند کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ذہن کی اپنی اندر کی چیزیں ہیں، یہ ہم نے باہر نہیں کچھ کیا ہوا۔ سائنس ہے اس کے اوپر تحقیق، وہ بھی ہمارے دماغ کی اپنی اندر کی صلاحیت ہے۔ تو آگے یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی دماغ ہی کی صلاحیتیں ہیں، اس کو بند کرنے سے مراد یہی ہے کہ اپنے دماغ کا بہت بڑا پورشن بند کیا ہوا ہے، جیسے ایک بہت بڑے محل کا ایک کمرہ آدمی کھول کے یوز کر رہا ہو، باقیوں کو تالے لگائے ہوئے ہوں کہ ادھر ہانٹیڈ ہیں جی، یہ ادھر چڑیلیں رہتی ہیں، بھوت ہیں، بڑا گند پڑا ہوا ہے، ٹوٹا پھوٹا فرنیچر پڑا ہے۔ بالکل پڑا ہے، جب آپ بند چھوڑ دیں گے تو ٹوٹا پھوٹا فرنیچر ہی ہوگا، اسے کھولیں گے، ہوا لگوائیں گے، آئیں جائیں گے، اس کو آباد کریں گے تو پھر ہی آباد ہوگا، وہ ہمارے اپنے اندر کا۔ سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ ہم 0.3% سے بھی کم اپنے برین کا حصہ یوز کر رہے ہیں، باقی ہم نے سارا خالی چھوڑا ہوا۔ وہ کون سا خالی چھوڑا ہوا ہے؟ آخر کوئی اس کا عطا پتہ کہیں سے معلوم تو کرنا چاہیے۔ تو وہ یہی ہے کہ ہم اپنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اچھا جی، بہرحال عالم مثال سے ہم نے خواب دیکھنے کیسے بنتے ہیں، تھاٹ سے کیسے بنتے ہیں، امیجینیشن، خوابوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو جائے گا۔ عالم مثال کے لیے دوبارہ کہ یہ میٹیریل ورلڈ اور اسپریچول ورلڈ کے درمیان میں ایک انٹرمیڈیٹ ورلڈ ہے، ادروائز ان دونوں کا لنک نہیں ہو سکتا۔ جتالہ صاحب کی جو باتیں کہ یہ جو سائنسز ہیں، یہ جو اسپریچول ورلڈ ہے، تو ان کے درمیان رابطہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ میتھمیٹکس ہو سکتا ہے۔ تو میتھمیٹکس اس طرح سرو کرتا ہے کہ ادھر سے یہ میٹیریل سے اٹیچ ہوتا ہے، ادھر سے یہ تصورات سے اٹیچ ہوتا ہے۔ تو ہم اس لیے اس کو درمیان میں لے آئے ہیں اپنے نالج کے لیے۔ تو یہاں جو چیز ہوگی وہ چیز کا تصور ہوگا، چیز نہیں ہوگی، بٹ تصور اس طرح کا ہوگا کہ لینتھ ویڈتھ وہی ہوگی جو چیز کی ہے، اور اس کی وہ خصوصیات ہمیں اس کے اندر بھی ہوں گی، لیکن یہاں نہیں ہوں گی۔ یہاں چیزوں کی لینتھ ویڈتھ نہیں ہوتی۔ ادھر ہم چیزوں کو توڑ سکتے ہیں، یعنی ایک چیز ہے میز، اس کی ٹانگیں علیحدہ کر سکتے ہیں مٹیریل ورلڈ میں، اور اس کا اوپر والا علیحدہ کر سکتے ہیں۔ عالم مثال کے اندر بھی یہ ہوگا کہ ہم تصور میں ادھر جا کر تو اسے توڑ سکتے ہیں، لیکن عالم مثال میں وہ اپنی فکس صورتحال میں رہتا ہے۔ یہاں اس کی ریالٹی ہوتی ہے۔ اب ریالٹی کے لیے میں سوچ رہا ہوں آپ سے کیا عرض کروں، یعنی یہ پانی ہے، واٹر کا یہاں صرف خیال ہے، یہاں پانی میٹیریل ہے، یہاں سمجھ لیں کہ وہ H2O ہے۔ زیادہ آسان اسی طرح سمجھا سکتا ہوں کہ وہ اس کا
فارمولہ ہے، یعنی جو ہماری روح ہے وہ ہمارا فارمولہ ہے، جس فارمولے پہ ہم پیدا ہوتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو جو روحانی دنیا ہوتی ہے وہ چیزوں کی انرجی ان کے فارمولاز ہوتے ہیں جو ان کے اندر، ایک تو یہ کیمسٹری والا H2 ہے فارمولہ ہے، ایک اس کی میتھمیٹیکل ریشو ہے 2.1۔ اس کا تعلق بھی جو ہے وہ چیز کی اسپرٹ سے، ریشو اسے اسٹرکچر بھی بولتے ہیں، یعنی ایک اسٹرکچرلزم کی فلاسفی خالد صاحب بیٹھے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ نہ ہائیڈروجن نہ آکسیجن پانی بننے کی وجہ ہے، بلکہ ان کی دو اور اس کا ایک ہونا اصل میں پانی بننے کی وجہ ہے، کیونکہ ہائیڈروجن آکسیجن مل کے اور بہت ساری چیزیں بناتی ہیں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ دو ہائیڈروجن کے ایٹم آکسیجن کے ساتھ کسی بھی ترتیب سے جوڑ دیں گے تو پانی بن جائے گا، ایسا نہیں ہے، خاص اینگل ہیں اور خاص ترتیب سے جوڑیں گے تو پانی بنے گا، نہیں تو کچھ پانی نہیں بنے گا، کچھ اور بن جائے گا۔ تو یہ جو پانی بننے کی یہ والی جو شرائط ہیں، ایک تو دو ہائیڈروجن کے اور ایک آکسیجن کا اور دوسرے خاص سٹرکچر کے ساتھ جڑیں گے، یہ چیزوں کی روح ہوتی ہے، یعنی روح اس کا فارمولہ ہوتا ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا تھا، اصل وہی اس کی حقیقت بتاتا ہے، ادروائز ایلیمنٹس وہی ایلیمنٹ کوئی اور چیز بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہائیڈرو پاراکسائڈ بھی بناتا ہے، یعنی وہ اس میں HO ہوگا۔ ہائیڈرو آکسائڈ کے عام ایلیمنٹ جو دوسروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یہ بھی ایک ہائیڈروجن ہوتا ہے اور ایک ہائیڈرو آکسائڈ، یہ دو جڑتے ہیں پھر یہ H2O بنتا ہے، لیکن اس جڑنے سے کچھ اور چیزیں بھی بن جاتی ہیں اگر ان کے سٹرکچر ڈیفرنٹ ہو۔ تو میں کیمسٹری تو ظاہر نہیں جانتا، لیکن یار میں اپنی مطلب اسپریچول ورلڈ کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کا سہارا لے اور کچھ نہیں کہا۔ اچھا جناب، اب یہ عالم مثال ہے، اس کے امیجز بھی اس میں آتے ہیں، اس کے بھی اس میں آتے ہیں، دونوں کے امیجز جو ہیں وہ عالم مثال میں آتے ہیں۔ ادھر مٹیریل ادھر رہ جاتا ہے، اس کا تصور آ جاتا ہے، ادھر اس کی حقیقت جو ہے اصل والی ادھر رہ جاتی ہے اور اس کا اثر آ جاتا ہے اس میں، اور یہ چیزیں جو ہیں ہمیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ مشکل ہو جائے کہیں سے تو مجھے بتا دیجئے گا، میں کسی آسان مثال کے ساتھ اس کو کوشش کروں گا کہ آج کا لیکچر ہمارا جلدی۔ اچھا جی، سر یہاں پر جو آپ نے ہاں جی، ورلڈ کے حوالے سے جو مثالیں جو الفاظ یوز کیے ہیں، کیا اہل تصوف کے ہاں بھی یہی ان کے ہاں جو الفاظ یا جو چیزیں ٹرمز یوز ہوتی ہیں وہ نہیں ہے؟ وہ ٹرمز ہمیں کسی کو سمجھ نہیں آئیں گے، ہیں وہ ان کی اپنی ہیں، وہ عربی کی ٹرمز ہیں، تو وہ عربی کی ٹرم میں مطلب ہمارا یہی فائدہ آپ کو ہونا چاہیے نا کہ ہم ان کو کسی نئی لینگویج میں آپ کو سمجھا دیں۔ تو اعتماد رکھیں، میں نے کافی یعنی سوچ سمجھ کے یہ ٹرمیں یوز کی، غلطی ہو سکتی ہے، یعنی وہ سمجھنے میں میری بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے جتنا کوشش کر سکتا تھا وہ بہت مشکل میں، یہ کہیں گے تو میں ادھر سے پیراگراف ایک سنا دوں گا آپ کو، اگر وہ تھوڑی سا ایگزامپل کے لیے بعد میں سنا دوں گا۔ اچھا جی، اب یہاں جو چیزوں کی تصورات ہیں وہ پھر ہمارے گزرتے ہیں ہمارے متخیلہ سے، یعنی ہماری امیجینیشن سے، اور بعض اوقات وہ ہمارے خوابوں کی شکل میں ہمیں نیند میں یا جاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلا تو خواب کا اوریجن ہے ہمارا عالم مثال، یعنی خواب کہاں سے آتے ہیں، پہلا ہم نے اس کا ذریعہ جو معلوم کیا ہے اپنی ساری بات سے وہ ہے عالم مثال۔ تو خوابوں کا پہلا اوریجن یہاں سے آتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ادھر سول یا سیلف ہے ہمارا، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا، یہ اس کو بھی اسٹڈی کرتا ہے، کامن سینس کو بھی، تھاٹس کو بھی اسٹڈی کرتا ہے، ایٹ دی سیم ٹائم یہ ان کا جو فریش ڈیٹا آ رہا تھا اس کو بھی اسٹڈی، یہ ہر چیز کو اسٹڈی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ہم ہیں، ہم اپنی ان ساری چیزوں سے الگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سارے ہمارے ٹولز ہیں جنہیں ہم یوز کرتے ہیں۔ تو یہ سول میں سے بھی بعض اوقات چیزیں جو ہیں اس کے اپنے مطالعے میں آئی ہیں۔ میموری، یہ اس دن پڑھا تھا، ایک پرسنل میموری ہوتی ہے، ایک کولیکٹیو میموری ہوتی ہے، ایک یونیورسل میموری ہوتی ہے، اور اس کی اگزامپل کے لیے میں نے بایو میں بتایا تھا کہ آج کل جسے وہ جینیٹک اپنا کروموسومز کے اندر جو انفارمیشن ہے DNA کی، تو DNA انفارمیشن جو ہے اس کے ذریعے بھی اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ کئی نسلوں کی کیا انسان کے اوریجن سے لے کے اس تک کی وہ ساری معلومات ہمیں DNA سے مل جاتی۔
تو پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک میموری کا ورڈ ہے، سمجھتے کیا تھے کہ ایک ورڈ ہے، الگ ورڈ ہے، وہ یادداشت کی ایک دنیا ہے، میری یادداشت، آپ کی یادداشت، ہم سب کی ایک کلیکٹیو یادداشت وہاں جمع ہے۔ وہاں ماضی، حال یا مستقبل نہیں ہے، وہ لمحہ موجود ایک لمحہ ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہاں سے ٹریول کر کے بھی آتی ہیں۔ عام ایکسپیرینس کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم اپنے دوسری مصروفیات میں اس قدر کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے آنے والی معلومات کو ریسیو نہیں کرتے۔ بہت کچھ آتا ہے لیکن ہم اسے ریسیو ہی نہیں کرتے۔ ایک تو اس کی پہچان نہیں ہم کرتے۔ ریسیو کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی پہچان ہونی چاہیے چیزیں، دوسری یہ کہ ہمارا جو ریسیور ہے وہ ٹھیک حالت میں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو تصوف ہے یہ صرف یعنی ذہن کی عقلی صلاحیت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کا نام نہیں ہے کہ صحیح درست کے تلاش میں ٹھیک دلائل کے ساتھ اس کو سمجھ لینا اور سمجھا دینا، یہ ذہن کی صرف ایک صلاحیت ہے، اور یہ ظاہر ہے بہت ضروری صلاحیت ہے۔ اس کی کوئی بھی اس کو کم نہیں کہا جا سکتا، بہت بڑی صلاحیت ہے، لیکن صرف ایک ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ صرف انسان کی ایک صلاحیت ہے کہ وہ صرف دلائل دیتا ہے اور دلائل کے ذریعے سے سیکھتا ہے، بس یہ نہیں ہے۔ تو یہ جناب ہمارے پاس آ گیا ڈیٹا۔ بعض کا ڈریمز جو ہیں وہ چلتے ہیں عالم مثال سے اور وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ دوسرا ڈریمز کا جو وہ ہمارا یہ امیجینیشن ہے، ادھر سے آئی ہوئی تھاٹس اور ادھر سے آئی ہوئی میموری کی جو ہمارے پاس کلیکشن ہے، کئی دفعہ یہ مل کے ڈریم بناتے ہیں، کئی دفعہ تھاٹ الگ سے ڈریم کی شکل میں آ جاتا ہے، اور کئی دفعہ بہت ہی فائن قسم کے جو موضوعات کے ڈریمز آتے ہیں وہ پیور میموری سے آتے ہیں، لیکن شرط وہی ہوتی ہے کہ چیزیں چلنے اور پہنچنے اور ریسیو ہونے اور سمجھنے کے 4 مراحل سے درست طریقے سے گزری ہوں، اور اگر ان میں سے کسی بھی جگہ پہ ان کے کسی بھی طریقے میں غلطی ہو گئی، فالٹ آ گیا، تو وہ سارے الزامات جو ظاہری علوم کے ان علوم پر ہیں وہ ویلڈ ہوتے ہیں، وہ صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ چیزوں کو اگر درست طریقے سے ڈیٹا کو ہینڈل نہیں کیا جا رہا ہوتا، تو ڈیٹا کسی بھی چیز کا صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کریں تو وہ غلط نتائج دیتا ہے۔ وہ تو کوئی صرف اسپریچول ورلڈ کے ڈیٹے کا تو معاملہ نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی ڈیٹا صحیح ریسیو نہ ہو، صحیح اس کی پھر وہ اس کو کمپائل صحیح نہ کیا جائے، اس سے انفر ٹھیک نہ کیا جائے، تو وہ کوئی بھی ڈیٹا ہو وہ غلط نتائج دیتا ہے۔ تو باقی امیجینیشن سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے خوابوں میں آ جاتی ہیں۔ امیجینیشن کیا ہے کہ اس دن بتایا تھا کہ ایک چڑیا کا الگ تصور ہے، سونے کا الگ ہے، تو وہ کئی دفعہ ہمارا ذہن خود ہی چڑیا کو سونے سے ملا دیتا ہے اور سونے کی چڑیا بنا کے ہمیں دکھا دیتا ہے، تو وہ امیجینیشن کی کارروائی ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ آسمان کو دکھاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے ستون لگا کے آسمان کھڑا کیا گیا ہے، تو وہ بھی ایک امیجینیشن ہوتی ہے کیونکہ ستون اس نے دنیا میں دیکھے ہوتے ہیں، اور آسمان ایک چھت کی طرح لگتا ہے تو وہ ایک امیجینیشن خود ہی ملا لیتی ہے کہ اتنی بڑی چھت بغیر ستون کے تو کھڑی نہیں ہو سکتی، تو امیجینیشن خود وہ ستون لے آئے گی، اپنے ستون دیکھے ہوئے آسمان کو چھت سمجھ کے وہ اس کو ستون لگا دی۔ تو جب یہ خواب بیان کیے جاتے ہیں اس طرح کے، تو اس آدمی کو جس کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں اسے خوابوں کی 3-4 قسموں کا علم ہوتا ہے۔ ظاہر ایک بہت بڑی ورڈ ہے جو ہم ڈریمز میں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں چیزوں کو۔ تو جناب اب یہ کئی دفعہ اس کی معلومات بھی ڈائریکٹلی وہ ہمارے خواب میں آ جاتی ہے۔ اس میں ریویلیشن بھی لکھ لیتے ہیں۔ ریویلیشن کسی بھی علم کا سوئے ہوئی حالت میں نہ ہو، جاگتی ہوئی حالت میں کسی آدمی کو بیٹھے بیٹھے کوئی بات سوجھ جاتی ہے، بالکل کلیئرلی سوجھ جاتی ہے، تو اس کو ریویلیشن کہتے ہیں۔ اسی کی فائنسٹ فارم کو ہم وحی کہتے ہیں جو انبیاء پہ اترتی ہے۔ اسی کی تھوڑی کہہ لیں اتنی محفوظ نہیں ہوتی، بہرحال ہوتی ہے، وہ
دوسرے کوئی نیک بندے یا جو ہمارے عام لوگ جو چاہے نماز بھی نہ پڑھتے ہوں لیکن دل کے صاف ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں, صفائی رکھتے ہیں دل کی, کسی سے بغض نہیں رکھتے, تو وہ نفرت ان کے اندر ٹھہر ہی نہیں پاتی. جیسے شیشے کے اوپر پانی نہیں ٹھہرتا یا مطلب اس میں جذب نہیں ہو, نفرت لوگ کرتے ہیں ان سے لیکن وہ ان کے دل پہ اثر نہیں کرتی, وہ ایسے ہی سلپ ہو جاتی ہے جیسے شیشے سے پانی سلپ ہو جاتا ہے, ان کے اندر نہیں جاتی وہ پیدائشی ایسے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ ان کے قریب رہے ہوں گے, آپ کو پتہ ہوگا وہ ایسے ہی کبھی کبھی منہ سے کوئی بات نکال دیتے ہیں تو کئی دفعہ وہ ٹھیک ہوتی ہے, پوری ہو جاتی. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی نیک ہوتا کہ مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اس میں ہمیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں دوسرا لیکچر ہے, اس میں ایک بات ذہن سے نکال دیں کہ یہ مسلم اسپیسیفک علوم ہے, یہ مسلم اسپیسیفک نہیں ہے, حتیٰ کہ یہ ریلیجن اسپیسیفک بھی نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے میں ریلیجن اسپیسیفک بات ادھر کروں گا جہاں سارے انٹرسٹڈ ہوں گے ریلیجن میں, اور اسلام اسپیسیفک بھی ادھر ہی کروں گا جہاں سارے سننے والے جو ہیں وہ میرے اس بات پہ. یہاں چونکہ ہم سارے مل جل کے بیٹھے ہیں تو ہم سارے بیسیکلی, لیکن ہم بہرحال مختلف الخیال لوگ ہیں. پریکٹیکلی ہم نے اسلام کو اپنی زندگی کا یعنی فائدے اور نقصان کی بنیادی وجہ نہیں سمجھا ہوا ہے, ہم نے کچھ اور چیزوں کو بھی سمجھا ہوا. تو لہذا ہمارا ایک خیال ہے وہ ویریڈ ہے, اور ویریڈ میں ورائٹی کی بات وہ تو ایسی باتیں ہونی چاہیے جو سب کی ایک جیسی. اسپرٹ ہم سمجھتے ہیں سب کی ہوتی ہے, صرف یہ کوئی ماننے والوں کی نہیں ہوتی, جو زندہ ہے اس کی ہوتی. تو باقی میٹیریل ورڈ تو ہم سارے جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ڈریم اور یہاں تک ہم آ گئے. ان میں سے کچھ ہوتے ہیں خواب جنہیں ہم جھوٹے خواب کہہ دیتے ہیں. جھوٹا اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی ارادتاً جھوٹ بولا جاتا ہے. جھوٹا اس سینس میں کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ادھر ادھر سے مکس ہو جاتی ہیں, کہ جیسے کوئی پانی میں کوئی مٹی مکس ہو جائے. اب پانی استعمال کے قابل اسے جھوٹا اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھی وہ پیا نہیں جا سکتا, ادروائز مٹی بھی سچی ہے, پانی بھی سچا ہے, لیکن ان دونوں کا کمبینیشن پینے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا, کسی پودے کو لگ سکتا ہے, ان کے لیے وہ سچا ہے. تو جھوٹے خواب اس لیے نہیں جھوٹے کہا جاتا کہ ان میں سارے کا سارا مٹیریل جھوٹا ہوتا ہے, مکس ہو جاتا ہے, وہ چیزیں جو ہے انٹرمنگل ہو جاتی ہیں. اب وہ جو خوابوں کی تعبیر کو اس چیز سے اس چیز کے اس بندے سے تھوڑا سا انٹرویو کرتا ہے, پتہ ہوتا ہے کون ہے, اس کے عام خیالات کا پتہ ہوتا ہے, اس کی ایکٹیویٹیز کا پتہ ہوتا ہے, یا پوچھ لیا جاتا ہے, تو پھر اس کا خواب سنا جاتا ہے, پھر اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی چیزیں جو ہیں وہ کون سی مکس ہوئی ہیں. دوسری قسم بالکل جو جیسی چیزیں اس نے دیکھی ہیں, دیکھی بھی ٹھیک ہیں, اس نے جو ٹرانسمٹ کی ہیں ٹرانسمیشن بھی ٹھیک کی ہے, اور بالکل پیور حالت میں بغیر کسی مکسنگ کے وہ انسان کے خواب میں آ جاتی ہیں, انہیں عام طور پر سچے خواب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, سچے خواب. اب سچے خوابوں میں دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو سمبولک خواب ہوتے ہیں, یعنی وہ دیکھنے والے کو سمبل میں دکھائی دیتے ہیں. ایک وہ جو بالکل واقعہ جیسے زندگی میں ہوتا ہے ایسے دکھائی دیتے ہیں. ان کو جو سمبل میں دکھائی دیتے ہیں ان کی تعبیر کرنی پڑتی ہے. جو بالکل عام زندگی کے واقعات کی طرح نظر آتے ہیں وہ ان کی تعبیر نہیں کرنی پڑتی. تو وہ سادہ خواب ہوتے ہیں اور وہ جناب تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جی, اور کچھ تعبیر ان کی جاتی ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید ہم سارے پڑھتے ہیں, حضرت یوسف کو ایک خواب آیا تھا, ستارے 11 اور 2 چاند ستارے, چاند اور سورج اور 11 ستارے, تو وہ سجدہ کر رہے. تو وہ سمبولک تھا. وہ 11 جو ستارے تھے وہ ان کے 11 بھائی تھے. تو بلندی پہ کس لیے دکھائے گئے؟ ظاہر ہے وہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے, یعنی ایک عالی نسب لوگ تھے. عالی نسبی ان کی جو دکھائی گئی وہ بلندی کے ساتھ دکھائی گئی ستاروں کی طرح.
اور وہ جو سورج چاند تھا وہ ان کے والدین تھے۔ یہ مثال چونکہ ہم واقف ہیں اس لیے دے دی گئی اس میں کہ جن کی تعبیر کی جاتی ہے، کہ یہاں ستارے کی تعبیر کرنی پڑتی ہے اور ان کے سجدہ کرنے کی تعبیر، سجدہ کرنا جو ہے وہ ریئل تھا کیونکہ وہ انہوں نے کیا تھا۔ دوسری جن کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی وہ حضرت ابراہیم کا خواب تھا، جس میں وہ بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، انہوں نے کوشش کی، اللہ نے اس کی جگہ ایک وہ بھیج دیا۔ تو بعض خوابوں کو تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض کو تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے، سمبولک ہوتے ہیں۔ یہ سمبلز کا ایک بہت بڑا جہان ہے جس میں ان علوم والے، لٹریچر والے، ادب والے، شاعری والے سب ایک دوسرے سے متفق ہیں کہ علامت جو ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا معنی چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر، لفظ بھی ایک علامت ہے، اور اس طرح دنیا کی ہر چیز ایک علامت ہے۔ اس علامت کے پیچھے اس کے معنی ہیں، اور کائنات کے اندر اس کے بہت سے معنی چھپے ہوتے ہیں، اور انسانوں نے اس کے اوپر جتنی بھی ذہنی کام کیے ہوئے ہیں، ادب میں کام کیے ہوئے ہیں، لٹریچر میں کیے ہیں، شاعری میں کیے ہیں، وہ بھی اس کے معنی محفوظ ہیں اس کے، اور اس کی وسعت ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو تعبیر کے قابل جو خواب ہیں اصل میں ساری دلچسپی کا موضوع یہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی، دوسروں کی، کائنات کی دوسری چیزوں سے میرا کنیکشن کیا ہے، مطلب ایک درخت ہے وہاں اگا ہوا ہے، اس کی میری ذات سے کیا تعلق ہے۔ تو اگر آدمی سمبلز کو جانتا ہو تو وہ کچھ سوچے گا کہ یار جیسے یہ بڑھتا ہے ایسے ہی میرا جسم بھی چھوٹے سے بڑا ہوا ہے، تو ایک تو میرے میں اور درخت میں چیز کامن ہے کہ یہ بھی گرو کرتا ہے، میں بھی گرو کرتا ہوں۔ دوسرا، اس کو کاٹا جاتا ہے یا کٹ لگایا جاتا ہے تو وہ ایک زخم کی شکل میں اس میں موجود ہو جاتا ہے، پھر وہ بھرتا ہے جیسے زخم بھرتا ہے۔ تو کوئی باڈی کی کوئی نہ کوئی چیزیں درخت کے ساتھ ہم بھی وہ کیا کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ باقی وہ ایک جگہ کھڑا رہتا ہے، میں موو کرتا ہوں، تو وہ درخت کے ساتھ اپنی نسبتیں اور وہ باتیں جو میری درخت سے الگ ہیں، ہم ایک درخت کو سمجھنے کے لیے زیادہ بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بایولوجسٹ کا یا ایک بوٹانسٹ کا درخت کو سمجھنا اور ہے، ایک باٹنی والا درخت کو اور اینگل سے سمجھتا ہے، وہ اس میں کوئی دوائی ڈھونڈے گا، اس میں کوئی اپنے مطلب اس کی کوئی کیا کہتے ہیں سپیشیز ڈھونڈے گا کہ یہ درختوں کی کون سی فارم اپنا گروپ سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس علاقے کا درخت ہے، یہ سردی میں ہوتا ہے، گرمی میں ہوتا ہے، یہ چھاؤں والا ہے یا یہ فروٹ والا ہے، اس کی لکڑی اچھی ہوتی ہے یا اس کا کیا، وہ اس لحاظ سے بایولوجی کے حساب سے اپنے درخت کی سٹڈی کرتا ہے۔ لیکن باٹنی کی سٹڈی درخت کی واحد سٹڈی نہیں ہے، یعنی درخت کا پورا حق ادا ہو گیا، اب ہم نے ایک ماہر باٹنی سے اس کے بارے میں تمام چیزیں معلوم کر لیں، تو اس کا علاقہ بھی دریافت کر لیا، کس علاقے میں ٹھیک ہوتا ہے، کس میں اس کی گروتھ ٹھیک نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ اب درخت کے بارے میں کل معلومات نہیں ہیں۔ درخت انسانوں کا ڈے ون سے اس دنیا میں اگر کہیں کہ اس کے وجود کا کمپلیمنٹ ہے، کہ جاندار جو ہیں وہ درختوں کے بغیر اس زمین پہ نہیں رہ سکتے، اور درخت جانداروں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں، وہ جو چیز خارج کرتے ہیں وہ چیز ہم انہیل کرتے ہیں، اور جو ہم چیز ایکسہیل کرتے ہیں وہ انہیل کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک ان کے ساتھ ہمارا زندگی کا تعلق ہے، اور زندگی ظاہر ہے وہ کسی ایک موضوع کے گرفت میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو آج کی بات میرا خیال کمپلیٹ ہے۔ تو یہ جناب تعبیر میں بس سمبل تھوڑا سا اور میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ سمبولک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صرف خوابوں میں نہیں، زندگی میں وہ جو آدمی یہ ظاہر ہے سمبلز کی تھوڑی سی پہچان رکھتا ہے، اسے عام زندگی میں واقعات، انسانوں نے کیا چیز اس کے لیے لے کے آئے، کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک لمبا چوڑا سمبلز کا نشان۔ انسان کس وقت آیا، کس وقت کیسے بیٹھا، بات کس طرح کی، اس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک جہان ہے،
ایک جہان مانی ہے جسے ہم اس لیے تو نگلیکٹ کر دیں کہ ہمیں اور بہت سے کام ہیں جن میں ہم نے کوئی پیسے ویسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ اور بات ہے۔ ادروائز اس کو نگلیکٹ کرنے کا مطلب، اگر کوئی اس سے بہتر کام کر رہا ہے تو کرے، نگلیکٹ کر دے ٹھیک ہے، کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ قومیں، تھوڑا سا تبصرہ میں معذرت چاہتا ہوں، بھوکی مر جاتی ہیں، لیکن جو یہ علوم جن کے پاس ہوتے ہیں وہی لوگ، عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں بیٹھ گیا بابا، اور پتے کھا لیے اس نے، اور درختوں سے وہ چیزیں توڑ کے کھا لیں، لیکن وہ اپنی یہ ساری فیسلٹیز چھوڑ کے چلا گیا۔ ان کے اندر کیا کھل جاتا ہے؟ یعنی بدھ کی ہی آپ کہانی سنیں۔ بدھ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، آپ کو بھی پتہ ہے، کپل کا بادشاہ تھا۔ وہ اسے کیا ہوا کہ وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آؤٹر ورلڈ ان کو چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے، اور اب اپنے اندر کی دنیا جب ان پہ کھلتی ہے انہیں پتہ لگتا ہے سارا کچھ تو اندر ہے، اور اپنے اندر کی دنیا کی کھوج میں لگ جاتے ہیں۔ تو وہ میرا خیال ہے کسی بھی بڑے کھوجی سے بڑے کھوجی ہوتے ہیں، اور یہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے علوم لکھے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ مارکس نے وہ ڈاس کیپیٹا کسی رش میں بیٹھ کے لکھی، لوگوں سے روز وہ ملتا بھی تھا، کوئی وہ تقریریں بھی کرتا رہا، پھر وہ لکھی، ایسا نہیں ہے، آپ کو بھی اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ برٹش لائبریری میں کتنے سال اکیلا بیٹھا رہا، تب جا کے وہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر وہ ترتیب پائیں۔ ویسے تو بکھری ہوئی ہم سب کو پتہ ہوتی ہیں، تو ایک جو تھنکر ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے تو چیزیں اس کی کہاں ترتیب پاتی ہیں، وہ انہی چیزوں کے اندر، یعنی ان کا نام چاہے وہ نہیں جانتا ہے، اسے نہیں پتہ عالم مثال کیا ہوتا ہے، کلیکٹیو میموری کیا ہوتی ہے، تو لیکن چیزیں ترتیب اسی طرح پاتی ہیں۔ جیسے ایک عام آدمی ہے، وہ لوہے کی ویلڈنگ کا کام اس نے اپنے استاد سے سیکھا اور بہت اچھی کھڑکیاں بنا لیتا ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ انجینئرنگ کر کے آیا، میٹالک انجینئرنگ کی اس نے، تو وہ بھی بنا لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے اسے چار، لیکن یہ بھی کام تو چلا ہی لیتا ہے۔ تو ایک ہے کہ ہم زندگی کا کام چلا لیتے ہیں، ایک ہے کہ اس کی کوئی باقاعدہ سسٹمیٹک سٹڈی کرتے ہیں۔ ہم اپنے ہنچ سے، ہم اپنے اندازوں سے اپنے کام چلا رہے ہوتے ہیں، ہم یہ بہت ساری چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ اسی طرح ہی ہے جیسے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ان کا زیادہ یہ ایک جیسے ایک مرتب علم ہوتا ہے، جیسے دوسرے برانچز آف نالج ہیں، اسی طرح کا یہ ایک برانچ آف نالج ہے۔ اس کی کوئی ضرورت کیا ہے پڑھنے پڑھانے کی؟ ضرورت ظاہر ہے جو باقی علوم کے پڑھنے کی ہے وہ اس کی بھی ہے۔ وہ جو ہیں علوم وہ ہماری ظاہر ہے یہ ٹائلیں بنا دیں گے، پینٹ اچھا بنا دیں گے، ہمیں اچھے ڈیزائن کا گھر بنا دیں گے، ہمارے لیے دوائی اچھی بنا دیں گے۔ یہ کیا کریں گے؟ یہ جو اتنا بڑا اندر کا جہان ہے، یہ اس کو ترتیب میں لے آئیں گے۔ ہمیں تھوڑا تھوڑا پتہ لگنے لگ جائے گا کہ خیال کس قسم کے ہوتے ہیں، کیسے آتے ہیں، الجھے ہوئے خیالات کیا ہوتے ہیں، کیوں الجھ جاتے ہیں، ان کے الجھنے کی وجہ پتہ لگ جاتی ہے۔ وہ ظاہر ہے جب آدمی کو پتہ چل جاتی ہے وہ کچھ اس کے لیے کچھ کرتا ہے۔ تو ہیومن کیپیبلٹی ہے، اس کا استعمال ہے، جو بڑے آدمی ہیں وہ یہی یوز کرتے ہیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ ساری کتاب نہیں یاد ہوتی، کوئی کیمسٹری، بٹ دے یوز دیم۔ جب ہم ان کی پریکٹیکل مثالیں دیکھتے ہیں تو اکثر ان میں جو ہے وہ سیکلوشن میں چلے جاتے ہیں، علیحدگی میں کسی کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں انہیں روز مرہ کی یہ جو ڈسٹربنسز ہوتی ہیں یہ ان سے دور چلے جاتے ہیں، تو وہ آؤٹر ورلڈ سے آہستہ آہستہ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں اور اپنے اندر کی دنیا سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اندر کی دنیا جو ہے اس میں سارا کچھ ہے، تو لوگوں نے اس میں سے سب کچھ ہی ڈھونڈ لیا، بلکہ جو ہم نے ڈھونڈا ہے اندر سے ہی ڈھونڈا ہے، باہر بعد میں ملتا ہے، اندر پہلے۔ سنیاسیوں کی ایک بات بتا کے پھر ہم سوال جواب کرتے ہیں۔ تو وہ سنیاسی کب بنتا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں جی جب بوٹی خود بتاتی ہے کہ میں کس چیز کا، یہ ان کا ایک دعویٰ ہے، لگتا جھوٹ ہے، لیکن آخر وہ ایک اتنے ہزار سال سے ایک بات کر رہے ہیں۔ تو لیب میں لے جا کے آپ بوٹی کو کیمیکل پھینک کے زبردستی کر کے اس سے پتہ کرتے ہیں کہ تو کس چیز کا علاج ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں آتے ہی وہ بتا دیتی ہے۔ یہ تھوڑی گنجائش، بس میری آخری گزارش یہ ہے
تھوڑی تھوڑی گنجائش ان کی ذہن میں پیدا کریں. ایک بہت بڑی دنیا یہ باتیں کر رہی ہے، یعنی اگر سائنٹیفک اسٹڈی بھی کی جائے تو کوئی سائنٹیفک وجہ نہیں ہے اس کو پھینک دینے کی، کہ سائنس کا طریقہ کار بھی الاؤ نہیں کرتا. 1.5 ارب بندہ رہتا ہے انڈیا میں اور 2 ارب کے قریب مسلم ہیں، جن میں سے تقریباً 1.5 ارب تصوف کی روایت کے ساتھ ہیں. پرانے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہیں، بہرحال جڑے ہوئے ہیں. کوئی اس کا انکار کرے، کوئی اس سے جو مرضی کرتا رہے. کرسچن ورلڈ ہے، اس میں بھی چلے بگاڑ کے وہ جو بھی ان کی وہ جو بن گئی ہیں، ان کی بلیک کیٹ بن گئی، 13 نمبر بن گیا، ٹوٹے ہوئے شیشے بن گئے. ایک ہیل آف دی ورلڈ ہے، ایک دنیا، انسان اس طرح چل رہے ہیں. ہماری عقل کہاں سے ایسی پیدا ہو گئی کہ ہم نے کہا سارے غلط ہیں سب ٹوٹل. یار اتنی بڑی انسانیت کو آپ کسی بھی علم عقل کے حامل ہونے سے ہی انکار کر دیں، یعنی چھوٹی موٹی انسانیت نہیں ہے. اور ہم معقول لوگوں کو ہی صرف انسان سمجھیں تو ان کی تعداد دنیا میں 1 لاکھ نکل آئے گی زیادہ سے زیادہ، جو ہر بات کو عقل اور ظاہر اور آبجیکٹیو ریالٹیز پر رکھ کر سوچ سکتے ہیں. باقی تو دنیا اسی طرح چل رہی ہے. تو ہمیں عقل کرنی چاہیے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، کہ اتنی بڑی لوگوں کی اتنی بڑی طاقت کو ہم اپنے سے الگ کیوں کر کے بیٹھے ہوئے. اور اتنی بڑے، اور پھر ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اپنے موجدین، انوینٹر، تھیورائزر، تھیوری بنانے والے، ان میں سے اکثر کہتے ہیں کہ یہ فلیش ہوا. کوئی بھی اس کو اپنی گریجول اور وہ جو ہوتی ہے ریزننگ کی چین آف ریزننگ ہم کہتے ہیں نا، کہ علت و معلول یا کاز اینڈ افیکٹ کی ایک باقاعدہ چین کے ساتھ چیزیں دریافت کی ہیں، بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. باقی فلیش ہی ہیں سارے. تو بازی ہماری گزارشات ختم ہوئی. اگر کوئی کسی بھائی کا سوال ہے تو وہ پوچھ لیں. کرسی دے دے یار. اس میں سر سوالات سے پہلے ایک تمہید میں باندھنا چاہتا ہوں. سر یار کریم صاحب کا یہ دوسرا